نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحمید۔ پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1، 2، 3۔ الف لام را اللہ اعلم بمرادہ کتاب اے ھذا کتاب، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، الیک آپ کی طرف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالے لوگوں کو، من الظلمات تاریکیوں سے، الی النور روشنی کی طرف، باذن ربہم ان کے رب کے حکم سے، الی صراط ایسے راستے کی طرف، العزیز جو بڑا زبردست ہے، الحمید جو حمد کے لائق ہے۔ حمید اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جن کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل اور ہلاکت ہے، تباہی ہے، للکافرین کفار کے لیے، من عذاب شدید سخت عذاب سے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ، الذین یستحبون جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگانی کو، علی الآخرۃ آخرت کے بدلے، ویصدون اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی یا عیب، اولئک فی ضلال بعید یہی لوگ بہت دور کے گمراہی پر ہے۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، چند آیتوں کے علاوہ یعنی ہجرت سے قبل نازل ہے، 52 آیات اور 7 رکوع پر مشتمل صورت ہے۔ سورہ نوح کے بعد نازل ہے، حالت جموعی میں یہ 14ویں نمبر پہ ہے، اور حالت نزولی میں یہ 72ویں نمبر پہ ہے۔ ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ سورہ رعد کے آخر میں منکرین رسالت کا ذکر تھا، اور سورہ ابراہیم کے ابتداء میں دلیل الرسالت ہے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، عنوان سورت ذکر کرتے ہیں کہ مقصد انبیاء علیہم السلام، الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس حوالے سے بے غبار طریقہ صالحین یہ ہے
سلف صالحین کا قول یہ ہے کہ حروف مقطعات پر ایمان و یقین رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے معانی کی تفتیش اور تحقیق میں پڑھنے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے۔ بس یہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک راز ہے، اور امت کو اس کے تحقیق اور تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، متشابہات میں سے ہے۔ درمیانی عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبیرا ہم خبرنیس، کتاب انزلناہ الیکا، یہ کتاب خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، اے ھذا کتاب انزلناہ الیکا، اور معنی یہ ہوگا کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، جب تنوین تعظیم کے لیے ہو تو ھذا کتاب عظیم، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، انزلناہ الیکا، جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اور اس نسبت میں وہ علو مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔ کتاب عظیم الشان کے علو مرتبہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی جو عظیم الشان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انزلناہ الیکا، بھائی یہ ہم نے نازل کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کتاب کی عظمت، علو مرتبہ، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت، شان نبوت کا اعلیٰ اور عرفہ مقام کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں نازل کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تاکہ پورے عالم انسانیت کو کفر، شرک، دلالت، گمراہی کے اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکال کر نوری ایمان پر منور اور معطر فرما دے۔ اب ظلمات کو جمع لایا، کیونکہ کفر کے انواع اقسام بہت زیادہ ہے، طریقہ کار بہت سارے ہیں، جبکہ دین اسلام جو ہے وہ نور ایک ہے، ایمان نور ایک ہے، حق ایک ہے، باطل کے اقسام اور انواع زیادہ ہے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول کا مقصد بتلایا۔ مقصد یہ بتلایا کہ قرآن کریم کی نزول اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رائے عالمی انسانیت کو، پورے عالم انسانیت کو رائے حق پر لانا ہے، صراط مستقیم پر لانا ہے، کفر کے اندھیروں سے نکالنا ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کو تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل قرار دے دیا، حالانکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کا لفظ بڑھا کر مذکورہ سوال کو، شبہ کو ختم کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے امتی، ہر امت کے ہر فرد کے ذمہ دعوت ہے، تبلیغ ہے، دینی جدوجہد ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقت، مال، جان خرچ کرنا ہے، باقی نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عالم انسانیت کی صلاح، فلاح، کامیابی، کامرانی کا واحد راستہ جو ہے وہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ آیات مذکورہ میں یہ نہیں بتلایا
کہ کیسے اور کس طریقے سے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا جائے گا۔ صرف اتنا بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی تعلیمات، ہدایات عالم انسانیت میں پھیلا دے اور اس کی تبلیغ کرے، اس کی اشاعت کرے، لوگوں پر محنت کرے۔ لیکن قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ نفس قرآن کی تلاوت نفس انسان پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، چاہے یہ قرآن سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن قرآن کریم کے برکات، ثمرات، تلاوت کے اثرات وہ ہر انسان کے نفس پر، دل پر، دماغ پر، گھر میں، کاروبار میں یقیناً اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے اپنے برکات، ثمرات ہوتے ہیں۔ اور اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کو علیحدہ معانی اور مفہوم کو علیحدہ حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ اور قرآن کریم کا مفہوم اور معنی اور تعبیر وہ معتبر ہوگا جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے بتلایا ہو۔ الی صراط العزیز الحمید، آیات کے شروع میں جو ظلمات اور نور کا ذکر آیا ہے وہ اندھیرے اور روشنی، عام ظاہری طور پر جو نظر آنے والی چیزیں ہیں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے ضلالت، گمراہی مراد ہے ظلمات سے۔ اور نور سے مراد صراط مستقیم تک، صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم تک پہنچنے کا نام ہدایت ہے۔ صراط العزیز الحمید، اللہ تک پہنچنے کا نام ہدایت ہے، یعنی وہ راستہ جس پر بندہ چل کر ایک بندہ اللہ تک پہنچتا ہے، وہ روشنی، وہ نور مراد ہے، وہ راستہ جس کے دو صفات ہے، ایک عزیز اور ایک حمید۔ عزیز کا معنی ہے غلبہ، غالب، اور حمید کا معنی ہے لائق حمد یا مستحق حمد۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ، دین اسلام کا راستہ، قرآن کا راستہ، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا راستہ، یہ اللہ کی طرف اس ذات قدوس جبروت کی طرف لے جانے والے اعمال ہے۔ وہ ذات ہے جو قوی بھی ہے، غالب بھی ہے، مستحق حمد بھی ہے۔ وہ ذات لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمین کی ملکیت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، جس کے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس میں۔ ویل للکافرین من عذاب شدید، ویل کا معنی ہلاکت ہے، تباہی کو کہتے ہیں، بربادی کو۔ اور آیات کا معنی یہ ہے کہ جو قرآن کریم کا منکر ہے، کفر، شرک کے اندھیروں میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور پھر اگلے آیات نمبر 3 میں منکرین کی علامات، نشانات بتلائی کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ ان کے پہلی صفت یہ ہے منکرین کافرین کی کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں، دنیاوی زندگی، دنیاوی آسائش، آرائش، زیبائش کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت بھول جاتے ہیں۔ ان منکرین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے واسطے دوسرے لوگوں کو بھی صراط مستقیم سے روکتے ہیں، نہ خود سیدھے راستے پر چلتے ہیں، نہ دوسروں کو سیدھے راستے پر چلنے دیتے ہیں۔ اور منکرین کی تیسری صفت یہ بیان کی کہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ اس جملے کا ایک معنی حافظ اماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ لوگ اپنی بدباطنی، بدعملی کی وجہ سے اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے روشن اور سیدھے
راستے میں کوئی کجی آ جائے، کوئی خرابی آ جائے تو بطور اعتراض لان تان کے لیے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، دین اسلام پر اعتراض کا موقع ضائع نہیں کرتے۔ اور بدقسمت ہے کہ آج کل مسلمان بھی دین اسلام میں کجی اور خرابی ڈھونڈنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور پھر علماء کو تنگ کرنے کے لیے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، دینی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں تاکہ مولوی صاحب تنگ ہو جائے، اپنا آخرت مولوی صاحب کی حسد میں بغض میں خراب کر رہے ہو بدبخت۔ دوسرا معنی امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ لوگ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں، شریعت مطہرہ میں، دین اسلام کی تعلیمات میں کوئی چیز ان کے خیالات اور خواہشات کے مطابق مل جائے تو اپنے لیے وہ حجت بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں۔ یہ لکھا ہے تفسیر قرطبی نے۔ اور بدقسمتی سے آج کل بہت سارے مسلمان اس منکرین کے عادت کو اپنایا ہے، ان بدبختوں نے اپنے خیالات کے لیے، اپنے نظریات کے لیے، اپنے تصورات کے لیے قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہیں۔ غلط ہے یہ طریقہ۔ اپنی خواہشات کے لیے، اپنی فکر و نظر کے لیے یہ اصولی طور پر غلط ہے کہ آپ قرآن کو، مذہب کو استعمال کریں۔ ایک بے دین بندہ جو قرآن جانتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، حدیث نہیں سمجھتا، وہ مذہبی ٹچ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس طرز عمل سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ لکل فن رجال، ہر فن کے اپنے اپنے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے ایسے لوگوں کا۔ اولئک فی ضلال بعید، جن لوگوں کے مذکورہ 3 صفات بیان کی گئی، یہ لوگ اپنے گمراہی میں، ضلالت میں، سفاہت میں بہت دور تک جا چکے ہیں۔ لہذا بحیثیت مسلمان ہمیں ان 3 عاداتوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے جو منکرین قرآن کی صفات ہے۔ نمبر 1، دنیا کی محبت کو آخرت کی محبت پر غلبہ دینا، دنیا کو مقصد بنا کر آخرت کو بھول جانا، یہ غلط ہے۔ نمبر 2، اپنے ساتھ دوسروں کو گمراہ کرنا، خود تو گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا، یہ عادت بھی آج کل مسلمانوں میں ہے۔ اور تیسری بات، قرآن و سنت میں ہیر پیر کر کے اپنے خیالات پر منطبق کرنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔